بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک صاحب جن کی پیشانی نور سعادت سے چمک رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ گزشتہ شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کو چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو؟ وہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر فرط محبت سے بے خود ہو گئے اور والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پاک کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک تحریر خیز منظر تھا۔ وہ رشک کرتے تھے کہ کاش یہ سعادت عظمہ ان کے حصے میں آئی ہوتی، لیکن اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل کے لیے چن لے۔ کائنات ارضی و سماوی کی مقدس ترین ہستی شالولاک امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اختر پر بوسہ دینے کا شرف عظیم حاصل کرنے والے یہ صاحب حضرت حزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار آسمان ہدایت کے ان درخشندہ ستاروں میں ہوتا ہے کہ جن کی تابانی سے تاریخ اسلام کے اوراق اب تک جگمگاتے رہیں گے۔ ان کا تعلق قبیلہ اوس کی شاہ بنو ختمہ سے تھا۔ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی داعی اول کی حیثیت سے مدینہ آئے تو ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں اوس و خزرج کے بیشتر گھرانے سعادت اندروز اسلام ہو گئے۔ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس زمانے میں شرف اسلام سے بہرہ یاب ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد انہیں کتوں سے ایسی سخت نفرت ہوئی کہ اپنے ایک پرجوش ساتھی عمیر بن عدی کو ساتھ لے کر بنو ختمہ کے تمام بت توڑ ڈالے۔ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی برابر قرار دیا اور وہ ذوالشہادتین کے منفرد لقب سے مشہور ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند ابو داؤد، نسائی اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا تو وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ سودا راستے میں کسی ایسی جگہ پر طے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقداس سے کچھ دور تھی اور قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کو قیمت دینے کے لیے اپنے ساتھ لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے میں جلدی کی تاکہ گھر جلدی پہنچ کر قیمت ادا کریں، لیکن اعرابی نے چلنے میں سستی کی، یہاں تک کہ بہت پیچھے رہ گیا۔ اسی اثنا میں اس سے کچھ لوگ ملے اور اس سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اعرابی کو اس قیمت سے زیادہ کی پیشکش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے پا چکی تھی۔ اس پر اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند پکارا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ چکے تھے۔ آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں اس کو دوسروں کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی آواز سنی تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ بیچ چکے ہو۔ اعرابی مگر کیا بولا، واللہ میں نے اس کو آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو اس کو میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور میں نے تجھ سے اس کو خریدا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات فرمائی اور
اعرابی نے ہر مرتبہ انکار کیا اور کہا کہ اگر میں نے اسے آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو اس کا کوئی گواہ لائیے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اعرابی سے کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقیناً یہی سچ ہے، تو غلط کیوں اصرار کر رہا ہے؟ لیکن وہ بار بار گواہ مانگے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت حزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اعرابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم شہادت کس طرح دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اسی لیے میں یہ گواہی دی۔ ان کا جوش اخلاص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزیمہ رضی اللہ جس کے مخالف یا موافق گواہی دے تو بس صرف ان کی تنہا گواہی کافی ہے، یعنی ان کی شہادت دو آدمیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے ذوالشہادتین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن اخلاق میں جوش، ایمان اور جب حب رسول سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ اس کا اندازہ اوپر دیے گئے واقعات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایات کے مطابق اگر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک چومنے کا شرف حاصل ہوا تو ایک اور روایات کے مطابق انہوں نے خواب میں اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز پایا۔ بیدار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین اطہر کی ان کی پیشانی سے مس فرمائی اور فرمایا، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ ان 10,000 قدسیوں میں شامل تھے جن کے بارے میں کتاب استثناء میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ہوں گے۔ اس وقت حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص امتیازیہ حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حتمہ کا علم انہیں مرحمت فرمایا اور یہ علم لہراتے ہوئے وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ بنو حتمہ کے بیسیوں مسلح سرفروش ان کی جلوں میں تھے اور ان کے ہتھیاروں کی چمک دھوپ میں نگاہوں کو خیر کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام حیات کیسے بسر ہوئے، کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہے۔ ان کا نام دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں منظر عام پر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تو وہ بھی کوفہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 36 ہجری میں جمل کی جنگ پیش آئی تو حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تاہم انہوں نے اس لڑائی میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد وہ جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ مسند احمد بن حنبل مار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے شامی فوج کے ہاتھ سے شہادت پائی تو حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا۔ وہ شمشیر بدست یہ پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ جب ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی تو یہ ہم کو کفایت کرتی ہے اور ہم کو کسی فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اہل شام کی تمام بلائیاں موجود ہیں، لیکن اہل شام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خوبیوں سے بھی تھامن ہے۔ دیر تک نہایت شجاعت سے لڑتے رہے،
آخر شامیوں نے نزغے میں لے کے تیروں اور تلواروں کا مینا برسا دیا اور اللہ کا یہ شیر جام شہادت پی کر محبوب حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔